أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند تر عزیزوں، مجلسوں کے لیے میں نے مختلف مجلسوں میں مختلف تعبیریں اختیار کی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اختلاف تعبیر کثرت معنی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ حقیقت ایک ہوتی ہے، مگر تعبیر کی جہتیں مختلف ہو سکتی ہیں. ابھی ماہ محرم ختم نہیں ہوا ہے. میں نے غالباً 2 سال یا 3 سال قبل ایک جملہ کہا تھا پہلی محرم کو کہ قرآن مجید کی حقیقت سے ماہ محرم کو ایک خاص نسبت ہے. جملہ یہ عرض کیا تھا میں نے کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے اور محرم تعویل قرآن کا مہینہ. یہ مجلسیں مدرسہ قرآن ہیں. اور ایک تعبیر میں نے یہ بھی اختیار کی تھی کہ دراصل یہ مجلسیں اور یہ سلسلہ عزا ایک سلسلہ سیر و سلوک ہے. انسان یہاں بادہ معرفت بھی پاتا ہے اور تزکیہ نفس کے نصاب سے بھی گزرتا ہے. تزکیہ نفس کا ایک عظیم مرکز ہے جس کا نام ہے مجلس سید الشہداء. ایک تعبیر اور میں نے گزارش کی تھی کہ حقیقت میں یہ مجلسیں نماز عرفاء ہیں. نماز اور مجلس شبیر کا ایک ہے مزاج. جو نماز میں کیفیت نصیب ہوتی ہے وہی کیفیت مجلس میں حاصل ہونی چاہیے. نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج. ہو قرب حق کا ارادہ تو آؤ مجلس میں. جو اختصار ہو پیش نظر
نماز پڑھو، طلب ہو دل میں زیادہ تو آؤ مجلس۔ نماز مودت ادا ہو رہی ہے، سنو غور سے کہ اذاں ہو رہی ہے۔ عزیزوں، میں مماثلتیں بھی عرض کر دوں تاکہ ہمارے نوجوان حضرات اور جو تہذیب اعضاء سے اچھی طرح آشنا نہیں ہیں انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ تہذیب اعضاء کے بنیادی عناصر کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کیا کہنے آپ؟ نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں کہیں بھی فرش عزائے حسین بچھے، چاہے سوز خان مرثیہ پڑھے یا خطیب منبر پر آ کر ذاکری کرے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ الحمد کی تلاوت کے بغیر مجلس تمام ہو جائے۔ اسی طرح نماز ختم ہوتی ہے سلام پر۔ نماز ختم ہوتی ہے سلام پر، اور ممکن نہیں ہے کہ مجلس عزا ختم ہو جائے مگر ہم زیارت نہ پائیں۔ یہ نماز عرفاء ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان مجلس عزائے حسین میں آئے اور وہ موحد بن کر نہ جائے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مجلس عزائے شبیر میں آئے اور وہ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کامل یقین لے کر واپس نہ جائے۔ اور صرف نبوت پر نہیں بلکہ حضور کی ذات پر ختم نبوت کا یقین لے کر یہاں سے جیسا جاتا ہے کہیں اور ویسا یقین پیدا نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ خود قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام ایک اعلان ہے ختم نبوت کا۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، تخت حکومت پہ جو ذہن آ گیا تھا، جب وہ وحی کا مذاق اڑا سکتا تھا، جب وہ قرآن کا مذاق اڑا سکتا تھا، جب وہ احکام الہی کو پامال کر سکتا تھا، تو یہ بھی ممکن تھا کہ ختم نبوت کا بھی مذاق اڑاتا اور منکر ہو جاتا۔ جو اصل نبوت کا منکر ہو اس کے لیے آغاز نبوت اور ختم نبوت کے کیا معنی ہیں؟ جو اصل نبوت کا منکر ہو۔ اس لیے یاد رکھیں کہ قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام توحید خدا کی راہ میں سب سے بڑی قربانی ہے، اور اثبات ختم نبوت کی راہ میں سب سے بڑی قربانی ہے۔ اور مجالس کی خصوصیات کو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ذمہ دار خطیب ممکن نہیں ہے کہ ممبر پر آئے اور حمد الہی کے بغیر تقریر شروع ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ فقرہ ہر زبان پر جاری ہوتا ہے، اور جب ممبر پر قدم رکھتا ہے تو پھر ناممکن ہے کہ یہ فقرہ زبان پر جاری نہ ہو۔ اسی طرح نعت پیغمبر، اور پھر کوئی نہ کوئی ایک آیت قرآن کی کم از کم ضرور پڑھی جاتی ہے۔
یہ گویا عملاً تعمیل ارشاد پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا ایک ارشاد ہے، آپ سب سن لیں، اور اس ارشاد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، تم ہماری طرف سے پہنچاؤ، تم ہماری طرف سے تبلیغ کرتے رہو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں، اور صرف عربی زبان سے واقف ہونا کافی نہیں ہے، جو لوگ لذت آشنائے لہجہ قرآن ہیں، انہیں تو تلاوت آیات میں ایک لطف نصیب ہوتا ہے، ایک حظ حاصل ہوتا ہے، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک وجدان کی منزل حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ عربی زبان سے ہی واقف نہیں ہیں، ان کے لیے کیا ایسے کسی انسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کم از کم قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اس کے معانی بیان کیے جائیں، اور اس کے ضمن میں سیرت پیغمبر بیان کی جائے، اس کے ضمن میں سیرت اولیاء خدا بیان کی جائے۔ یہ مجلسیں عملاً اس ارشاد پیغمبر کی تعمیل بھی کرتی ہیں۔ ایک بلند تر صلوات ایک اور بلند تر صلوات۔ میں نے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارک مریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ جب ممبر پہ آ رہا تھا سید تو ناظم الساجدین زین العابدین کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ جب میں ممبر پہ آ رہا تھا تو ناظم مجلس نے کہا کہ یہ میخانہ مودت ہے، اور بس اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ قرآن مجید سے کوئی ایسی آیت پڑھی جائے جس کا موضوع ہی مودت ہو۔ اس لیے میں نے آیت کا انتخاب کیا سورہ مبارک مریم سے۔ آیہ مودت تو مشہور ہے، معروف ہے، میں نے وہ مشہور و معروف آیت اس وقت نہیں پڑھی ہے، عمدن نہیں پڑھی ہے، اس لیے کہ میں کسی اور مقام سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا یہ ہوں کہ جب میں گفتگو ختم کروں تو آپ خود آیہ ولایت کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں۔ عجیب ارشاد الہی ہے۔ سورہ مبارک مریم کے آخری رکوع کی ایک آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں، ان قریب ذات رحمان ان کے لیے ایک راہ مودت یا ایک مخصوص مودت پیدا کر دے گا۔ ذات رحمان ان کے لیے ایک خاص مودت قرار دے گی، اور فرمایا عجیب و غریب آیت ہے، ان الذین آمنوا، پھر سننے، وعملوا الصالحات، جو ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، نیکیاں بھلائیاں کرنے والے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے عن قریب ایک خاص مودت قرار دے گا۔ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہو اس کے معنی تہ در تہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، باقی معجزہ ہے، حیات آفری معجزہ ہے، حیات بخش معجزہ ہے۔ اس کے ابعاد
ابعاد زندگی سے کہیں زیادہ ہیں، ابعاد قرآنی ابعاد حیات سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ کلام خالق ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اپنے مخاطبین میں سے ہر ایک نفس کے سطح ذہنی پر اتر کر اس سے مخاطب ہوتا ہے، ہر فرد کے قریب آ کر گفتگو کرتا ہے قرآن۔ تو اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور یہ کلام میرا نہیں ہے، حضرت سرور کائنات خطیب قرآن خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ قرآن کے فوائد بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ظاہرہ انیق وباطنہ عمیق، اس کا ظاہر دلکش ہے اور اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ اس کا ظاہر دلکش ہے، جاذب نظر ہے، اور اس کا باطن بہت گہرا ہے، جاذب فکر ہے، جاذب قلوب ہے، جاذب عقول ہے۔ قیامت تک بیدار ہونے والی ذہانتیں قرآن سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتی۔ میں کہہ چکا ہوں یہ جملہ، پھر دہرا رہا ہوں، اسی سفر میں خمسہ مجالس میں میں نے گزارش کیا تھا کہ علامہ آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ انسان اگر اپنی پوری عمر ایک سجدہ شکر میں گزار دے تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ایسی عظیم نعمت ہے قرآن، اور قرآن مجید نے جو محبت اور رحمت اور مودت کا درس دیا ہے، دنیا کی کسی کتاب میں ویسا محبت اور مودت اور رحمت کا درس نہیں ملتا۔ من جملہ ان کے یہ مقام بھی ہے۔ اب اس میں جو آیت میں نے تلاوت کی، اس کا ایک ظاہر ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ ایمان لانے والوں اور بھلائی کے کام کرنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت خدا خود خلق فرما دیتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ اس کا ایک ظاہری مفہوم ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ بھلائی کے کام کرتے ہیں، ان کے دلوں میں خدا خود محبت خلق فرماتا ہے۔ دیکھیے، یہ نہیں پروردگار نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ نہیں فرمایا ہے۔ فرمایا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، عن قریب پروردگار ان کے لیے ایک خاص مودت قرار دے گا۔ اور فرمایا جعل کا کلمہ ہے یہاں پر، جعل کے کلمے میں خلق و ایجاد کے معانی بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے، حالانکہ فلسفے میں ایجاد اور جعل، تکوین اور جعل، خلق اور جعل میں امتیازی اور اعتباری فرق بھی ہے، وہ فلسفے کی خاص دنیا ہے۔ لیکن میں یہاں گزارش کر رہا ہوں کہ جعل کو خلق کے معنی میں، خلق کو جعل کے معنی میں، جعل و خلق دونوں کو ایجاد کے معنی میں، ایجاد کو ان دونوں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، استعمال وارد ہے، موجود ہے۔ تو گویا پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں خلق کروں گا، یہ نہیں کہ خود بخود پیدا ہو جائے گی، خود بخود تو کوئی چیز بھی نہیں پیدا ہوتی، خود بخود کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ خود بخود پیدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہم الحاد اختیار کر لیں، کفر اختیار کر لیں، ہم دہریت اختیار کر لیں، ہم سمجھ لیں کہ زمانہ ہی خدا ہے، خود بخود کارخانہ جاری ہے کائنات کا۔ نہیں، کوئی شے یہاں خود بخود نہیں ہوتی، یہ عالم اسباب ہے اور وہ مسبب الاسباب، یہ کائنات عالم اسباب ہے، وہ پروردگار مسبب الاسباب ہے۔ تو وہ اعلان فرما رہا ہے کہ
کہ میں ایک خاص محبت خلق کروں امام گا. مظلوم کربلا پہ بلند کر. بارش کیا کرنا چاہتا ہوں میں؟ یعنی اگر ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان لانا فعل ہمارا ہے. اگر ہم عمل صالح بجا لا رہے ہیں تو عمل صالح بجا لانا فعل ہمارا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں مودت کا پیدا ہو جانا یہ فعل پروردگار کا ہے. ہم اپنے فعل میں ناقص ہو سکتے ہیں، ہم اپنے وعدے سے ہٹ سکتے ہیں، ہم اپنے عہد سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن پروردگار اپنے کسی وعدے میں وعدہ خلافی نہیں فرما سکتا. اس کے معنی یہ ہیں کہ جب لوگ اپنے قلوب کا جائزہ لیں، اپنے سینوں کا جائزہ لیں، اپنے دینوں کا جائزہ لیں، اپنے ذہنوں کا جائزہ لیں، اپنے ضمیروں کا جائزہ لیں، اپنے عقیدوں کا جائزہ لیں اور اپنے دل میں محبت کے بجائے نفرت محسوس کریں تو سمجھ لیں کہ ابھی ایمان کا چراغ روشن ہی نہیں ہوا. سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی ایمان کا چراغ روشن ہی نہیں ہوا. اگر ایمان لے آتے، اگر عمل صالح انجام دیتے تو پھر پروردگار کا کام یہ تھا کہ وہ مودت خلق فرما دے. دنیا میں جتنے کلمہ گو ہیں، جتنے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. اگر محبت نہیں ہے آپس میں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان میں نقص ہے، عطاء الہی میں نقص نہیں ہو سکتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ایمانوں میں نقص ہے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے اور ایمان کے مراتب میں داخل ہونا تو الگ ہے. ہم شاید ایمان کا پہلا زینہ بھی ہم تک نہیں پہنچا ہے، ہم طے نہیں کر سکے ہیں. یقیناً تھوڑا سا گرم صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. آیت کے مزاج کو دیکھیں اور اس کے بعد پہلی منزل میں نے گزارش کی کہ جب ہم ایمان لے آئیں گے تو اس ایمان کا پہلا اثر یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار کی جانب سے ہمارے دل میں اہل ایمان کی محبت پیدا ہو اور دوسرے اہل ایمان کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو. ممکن نہیں ہے کہ دو افراد یا دو گروہ یا دو انجمنیں یا دو ہستیاں مدعی ایمان ہوں اور آپس میں ان میں محبت نہ ہو. کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ خود پروردگار عالم کا وعدہ ہے. وہ فرما رہا ہے، میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا ہوں، میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. پروردگار ان کے لیے مودت قرار دینے والا ہے. اور فرمایا آپس میں بھی اہل ایمان میں محبت اور مودت ہونی چاہیے. یہ ایک منزل ہے، لیکن دوسری منزل اور بھی ہے کہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ ہم اہل ایمان اور اہل عمل صالح کے لیے ایک خاص مودت پیدا کریں گے. دیکھیے اب یہاں پر ٹیکنیکل بحث عربی گرامر کی میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن 2-3 جملے ضرور عرض کروں گا. اہل فہم ہیں، ارباب دانش ہیں، زبان کا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، عروض اور قوافی سے دست و گریباں شخصیتیں موجود ہیں، نحو و صرف سے آشنا لوگ موجود ہیں. اس لیے یہ بات سمجھی جائے گی. پہلے آیت کے کمپوزیشن اور کنسٹرکشن کو تو دیکھیں. کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن مجید کے فقروں کی بلاغت کے پہلوؤں پر گفتگو کروں، اس لیے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ پروردگار کا کلام ہے. اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ معجزہ علم بھی ہے قرآن، معجزہ ہدایت بھی ہے قرآن.
لیکن معجزہ فصاحت و بلاغت بھی ہے قرآن. زیادہ تر علماء عرب نے معجزہ فصاحت و بلاغت ہی کے عنوان سے اس پہ گفتگو کی ہے، اگرچہ اس کی شان اعجاز صرف فصاحت و بلاغت میں منحصر نہیں ہے، لیکن اس کی کلی حیثیت اعجاز سے اس کی شان فصاحت و بلاغت منفک بھی نہیں ہے، ایک وحدت ہے. دیکھیے انسان کا کلام ممکن ہے کہ کوئی کہے ہاں فصیح تو ہے، جملہ تو فصیح ہے مگر معنی سے خالی ہے، یا کوئی یہ کہے کسی کے کلام کے لیے کہ ہاں بلیغ تو ہے، ان کے کلام میں بلاغت تو پائی جاتی ہے لیکن فصاحت پائی نہیں جاتی، یا کوئی اور کہے کہ صاحب معانی تو خوب ہیں ان کے ہاں لیکن نہ فصاحت ہے زبان میں نہ بلاغت کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. یہ وہاں ہوتا ہے کہ جو عالم کثرت میں مبتلا ہو، جو کثرت کا شکار ہو، لیکن خالق واحد کا کلام، اور وہ بھی وہ کلام کہ جو بادئ توحید لے کر آیا ہے، اس میں تمام شؤون اعجاز میں ایک وحدت پیدا ہو جاتی ہے، ایک شان وحدت پیدا ہو جاتی ہے. ہر آیت میں نہ شان علمی میں کمی ہوگی، نہ شان بلاغت میں کمی ہوگی، نہ شان فصاحت میں کمی ہوگی، نہ شان ہدایت میں کمی ہوگی. ممکن نہیں ہے کہ کمی ہو جائے. تو اب ذرا میرے ساتھ چلیں دیکھیں اس آیت کو. جو حضرات عربی داں ہیں ذرا توجہ فرمائیں کہ آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا، اس میں سین ہے، اگر سین کو ہٹا دیا جائے تو فعل مضارع بچتا ہے یجعلو. یجعلو کے معنی ہے قرار دیتا ہے یا قرار دے گا. استمرار کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، حال کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، استقبال کے معنی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ایک سین آ جائے سیجعلو تو یہ فعل مضارع مخصوص ہو جاتا ہے مستقبل کے ساتھ. لیکن فعل مضارع کو مستقبل سے مخصوص کرنے کے لیے دو الفاظ آتے ہیں، دو حروف استعمال ہوتے ہیں، دو طریقے عربی میں استعمال ہوتے ہیں. ایک صرف تنہا حرف سین لایا جاتا ہے جیسے سیجعلو، اور ایک سوفا لایا جاتا ہے سوفا یجعلو. ابتدائی عربی نحو کی کتابوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سیجعلو سین جہاں آئے گا مضارع کے ساتھ وہاں مستقبل قریب کے معنی ہوں گے، سوفا جہاں آئے گا وہاں مستقبل بعید کے معنی ہوں گے. اور فرمایا آپ نے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر پروردگار عالم صرف یہ فرماتا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یجعل لهم الرحمن ودا تو کوئی عربی گرامر میں خلل پیدا نہ ہو جاتا، جملہ اپنی جگہ درست رہتا، حال و استقبال دونوں شامل ہوتا. لیکن پروردگار نے صرف یجعل لهم الرحمن ودا نہیں فرمایا. اچھا اگر مستقبل ہی سے مخصوص کرنا تھا تو سوف یجعل لهم الرحمن ودا فرماتا، لیکن سوفا بھی نہیں کہا گیا، اس لیے کہ سوفا ارشاد ہوتا تو مستقبل بعید کے معنی ہوتے. سیجعلو کہا گیا ہے یعنی مستقبل قریب کے معنی ہیں. مستقبل قریب کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار گویا یہ اعلان فرما رہا ہے ہمارے لیے مستقبل قریب ہماری دنیا کی آئندہ کی زندگی ہے، مستقبل بعید ہماری عقبہ اور آخرت کی زندگی ہے. علمی بحث آ گئی درمیان میں. مستقبل قریب یہی دنیا کی زندگی ہے، مستقبل بعید آخرت اور عقبہ کی زندگی ہے. گویا اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ پروردگار ایمان لانے والوں اور عمل صالح بجا لانے والوں کے درمیان اسی دنیا میں ایک خاص مودت پیدا فرمائے گا. آخرت کی بحث نہیں ہو رہی ہے. سیجعلو سوف یجعلو نہیں کہا گیا. اور فرمایا آپ نے اور بھئی جب اسی دنیا میں مودت خلق فرمانی ہے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں تو پھر ایک سین کی بھی کیا ضرورت تھی، اس حرف تنفیس کی بھی کیا ضرورت تھی. صرف یجعلو کہہ دیا جاتا
لیکن یجعلو کہہ دینے کے بعد بلا فصل نتیجہ عمل کا ظاہر ہونا ضروری ہوتا، لیکن پروردگار نتیجہ ایمان و عمل صالح ایک سین کے فصل سے پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ایمان اور عمل صالح آزمائش سے بھی گزر جائے، ایسا نہ ہو کہ ہر مدعی ایمان اس نتیجے کا متمنی ہو جائے، بلکہ ایمان استحکام کے درجے تک پہنچ جائے، عمل صالح اعتبار کے درجے تک پہنچ جائے، تو پھر پروردگار اسی دنیا میں تأمل و صبر کے بعد اسی دنیا میں ایک خاص مودت پیدا کرتا ہے۔ میں ابھی ایک خاص مودت ترجمہ کر رہا ہوں مسلسل، اس کی وجہ ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا کہ اسی دنیا میں، یہ سین سے جو میں نے استفادہ کیا کہ مستقبل قریب کی بات تو کہی گئی، لیکن یہ مستقبل قریب اس لیے کہا گیا کہ اسی دنیا میں موت سے پہلے، وجہ کیا ہے، کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ سیجعلو کا فاعل جو ہے وہ کون ہے؟ رحمان کا کلمہ استعمال ہوا۔ پھر میں سوال دست ادب جوڑ کے سوال کرتا ہوں کہ بتائیے، یہ آیت یوں بھی ہو سکتی تھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم اللہ ودا، اللہ کا کلمہ بھی ہو سکتا تھا، رحیم کا کلمہ بھی ہو سکتا تھا، خود ودود کا کلمہ بھی ہو سکتا تھا۔ پروردگار عالم کے تقریباً 99 اسماء ہیں، اسماء حسنہ جو مشہور ہیں، ان میں سے کوئی اور اسم گرامی یہاں پر نہیں استعمال کیا گیا۔ رحمان کا کلمہ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ معانی کم سے کم ان پر غامض نہیں ہونے چاہیے، ان سے یہ معانی پوشیدہ نہیں ہونے چاہیے کہ جو بسم اللہ کے معانی سمجھ چکے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معانی جن پر آشکارا ہو چکے ہوں، ان کے لیے یہاں پر مشکل نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مفسرین نے، عرفاء نے، میں عرفاء کے قول کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا، عرفاء نے دین اسلام میں بڑی خدمتیں انجام دی ہیں، تو عرفاء نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ جانتے ہیں نا بسم اللہ کی حقیقت، آپ نہ جانیں گے تو کون جانے گا؟ ایک حدیث ہے، ماثور ہے، مفسرین کے درمیان مشہور ہے کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، مشہور ہے۔ اس کے بعد بھی ہے فقرہ، عرفاء نے نقل فرمایا ہے، ذمہ دار عرفاء نے نقل فرمایا ہے، صوفیاء کرام نے نقل فرمایا ہے، اس میں مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صوفیاء کرام نے نقل فرمایا کہ جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں، اور کوئی کہنے والا ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے کہا کہ جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے کہ جو زیر با ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن ہے۔ قرآن دونوں جہان کے لیے رہنما کتاب ہے، اس دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی۔ قرآن میں توحید بھی ہے، قرآن میں نبوت بھی ہے، قرآن میں آخرت بھی ہے، قرآن میں جزا و سزا بھی ہے، قرآن میں جنت و جہنم کا تذکرہ بھی ہے۔ بتائیے بسم اللہ میں کہاں ہے یہ تذکرہ؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ نبوت کا تذکرہ کہاں ہے؟
ولایت کا تذکرہ کہاں ہے؟ میں عرض کروں کہ بسم اللہ میں جو درمیان میں اسم ہے، اسی میں نبوت اور ولایت کی حقیقت پوشیدہ ہے۔ اور پوری یہ کائنات موجودہ، اس وقت جو موجود ہے کائنات، یہ کائنات یعنی دنیا، آخرت سے پہلے کی دنیا، یہ دنیا اس کے متعلق عرفا کہتے ہیں کہ یہ تجلی اسم مبارک رحمان ہے، اور آخرت تجلی اسم مبارک رحیم ہے۔ تو گویا رحمان میں دنیا کا تذکرہ آ گیا، رحیم میں عقبہ کا تذکرہ آ گیا۔ عزیزو سن کے جاؤ، عزیزو سمجھ کے جاؤ، عزیزو اپنے رب کے لطف و کرم کا اندازہ کر کے جاؤ۔ آخرت کا تذکرہ لفظ رحیم سے وابستہ ہوا، جبکہ آخرت میں جنت بھی ہے اور آخرت میں جہنم بھی ہے۔ بھلا بتاؤ جہنم کا لفظ رحیم سے کیا تعلق ہے؟ اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس طالب علم کا جملہ یاد رکھنا کہ محبت اور رحمت میں ایک جمال ہوتا ہے، ایک جلال ہوتا ہے۔ بہشت جمال رحیمیت ہے اور جہنم جلال رحیمیت ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس فقرے کی، خود اپنے اس طالب علمانہ فقرے کی اور وضاحت کروں، اس لیے کہ آواز آج خود بخود ساتھ نہیں دے رہی ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن بہرحال کچھ دیر تک جو مطالب ذہن میں آ رہے ہیں گزارش کرتا جاؤں گا۔ تو آپ نے اس مقام پر یہ سمجھا کہ رحمان اس میں مبارک رحمان کی تجلی ہے، یہ کائنات موجود۔ اس آیت میں کیا آیا؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا۔ میں نعوذ باللہ قرآن مجید میں کوئی تفسیر بالرائے کو راہ نہیں دے رہا ہوں، میں قرآن مجید میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی یا ترمیم تجویز نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن مجید کے موجودہ متن کو سمجھنے کی طالب علمانہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس پروردگار عالم نے جو حرف جہاں رکھ دیا، جو لفظ جہاں رکھ دیا، جو اسم جہاں رکھ دیا، جو فعل جہاں رکھ دیا، وہ خود ایک معجزہ ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اسے قیامت تک کوئی چیلنج کر سکے۔ تو آیت میں کیا ہے؟ سَيَجْعَلُ، ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اگر صوفہ سے ہوتی، یعنی سوف یجعلو، تو پھر رحیم کا کلمہ آتا، سوف یجعلو لہم الرحیم ودا ہوتا، اس لیے کہ مستقبل بعید کی بات ہوتی۔ یہاں چونکہ مستقبل قریب کی بات ہے، اس کائنات کی بات ہے، اس لیے رحمان کا کلمہ آیا۔ میں نے جو حرف سین سے معانی استنباط کیے ہیں، اسے تقویت پہنچاتا ہے لفظ رحمان، کہ جو بھی ایمان لائے گا، جو بھی عمل صالح انجام دے گا، قبل اس کے کہ اسے موت آئے، یہی پروردگار اس کے لیے ایک خاص مودت پیدا کر دے گا۔ اچھا، یہی بات کہی گئی نہیں، یہی بات کہی گئی ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، ان کے لیے پروردگار ایک خاص مودت پیدا کرے گا۔ یہ ودا، ودن یہ نکرہ ہے۔ اب بس اس سے زیادہ بحث نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ بالکل ٹیکنیکل عربی گرامر کی بحث ہے، یہ علم معانی کی بحث ہے، یہ علم بدیع کی بحث ہے کہ کہاں پر عربی زبان میں نکرہ آ کر کیا معنی دے جاتا ہے، تنوین کیا کیا معانی پیرو دیتا ہے کلمے میں، کبھی تحقیر کے لیے ہوتا ہے، کبھی تعمیم کے لیے ہوتا ہے، یہی کبھی تعظیم و تخصیص کے لیے بھی ہوتا ہے۔ علماء عرب نے مطول میں، مختصر المعانی میں مفصل بحثیں موجود ہیں، ادھر رجوع فرمائیں، میں حوالہ دے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایک مخصوص مودت قرار دے گا، کون قرار دے گا؟
پروردگار کس کے لیے قرار دے گا؟ جو ایمان لانے والے ہیں، جو عمل صالح بجا لانے والے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ میں ایک مثال عرض کروں۔ قرآن مجید نے خود ایک مقام پر اہل ایمان پر مودت اختیار کرنے کو واجب قرار دیا ہے نا، جو آیہ مودت کے نام سے معروف ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے ایمان لانے والو، اے اجر رسالت کو مادی سکوں میں ادا کرنے والو، اے رسول کو زر و جواہر میں تولنے کی کوشش کرنے والوں، سنو، ہمارا رسول تم سے زر و جواہر طلب نہیں کرتا، درہم و دینار طلب نہیں کرتا، مال دنیا طلب نہیں کرتا، وہ لطف خدا کو عام کرنے آیا ہے، تو لطف کا جواب مودت و محبت ہوا کرتا ہے۔ اجر میں مودت چاہیے، مودت چاہیے، ہے نا؟ اس پر خود مفصل گفتگو کی گنجائش ہے، مفصل، اگرچہ بہت گفتگویں ہوئی ہیں لیکن ابھی مزید گفتگو کی گنجائش ہے۔ جب تک قرآن موجود ہے اور جب تک نسل انسانی کا سلسلہ قائم ہے، قرآن مجید کی آیتیں تازہ معانی اور مضامین پیش کرتی رہیں گی۔ پھر وہ جملہ، وہ شعر صرف سنا کر آگے بڑھوں، آج کچھ کہہ پاؤں یا نہ کہہ پاؤں، اس لیے کہ میری کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں، ولی دکنی کا وہی شعر کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ تو ان آیتوں میں بھی تازہ معنی پیدا ہو سکتے ہیں اور موجود ہیں، زندگی کہتے ہی ہیں اسے کہ جہاں حرکت پائی جائے۔ قرآن زندہ معجزہ ہے، تو اس میں معانی کی سطح پر ایک تموج ہے، معانی کی سطح پر ایک تموج ہے، مسلسل ایک آبشار ہے معنی کا، بلکہ ایک کوثر ہے معنی کا، ایک سلسبیل ہے معنی کا، قرآن مجید کا ہر حرف اور ہر کلمہ اور ہر حرکت۔ تو عزیزو، اب یہاں پر مودت واجب قرار دی گئی، تو ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اس آیت پہ عمل کریں اور مودت اختیار کر لیں۔ توجہ ہے، گفتگو بہت طویل کرنا چاہ رہا تھا مگر آج میری طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے، عجیب کیفیت ہو رہی ہے۔ بہرحال کچھ نکات گزارش کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور وہ مودت خود اختیار کر لیں، تو ایک اطاعت امر الہی ہو جائے گی، امر الہی کی اطاعت ہو جائے گی اگر خود مودت اختیار کر لیں۔ لیکن اگر خود سے مودت اختیار نہ کر پائیں، توجہ ہے، تو پھر اہتمام الہی یہ ہے کہ اگر واقعاً وہ خدا پر عقیدے کے باب میں مخلص ہوں گے، دین کو اختیار کرنے کی راہ میں مخلص ہوں گے، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا سے چلے جائیں اور دل میں مودت کا چراغ روشن نہ ہو۔ بس اس نقطے کو سمجھ کے اٹھیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں گزارش کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی دو آیتوں کو سامنے رکھیں۔ ایک طرف آیہ مودت ہے جس میں اجر رسالت کے طور پر مودت طلب کی گئی ہے، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے مگر میرے قرابت داروں سے مودت۔ اور دوسری طرف یہ اعلان کیا جا رہا ہے پروردگار کی طرف سے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں، رحمان خود ان کے لیے ایک خاص مودت قرار دے گا۔
اس آیت کو اس آیت سے ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں، اس آیت کو اس آیت سے ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آیتوں میں، خدا کی آیتوں میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ تفسیر کا ایک اصول ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو آپ توجہ فرمائیں، اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ عرفاء کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ میں تو اس وقت ان عرفاء اور صوفیاء کرام کی بعض گفتگوؤں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے اپنے طالب علمانہ اسلوب میں، کہ عزیزو، پروردگار پر اگر کوئی ایمان لے آئے اور اس کے احکام کو بجا لائے، عمل صالح ہو گیا۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ میں خود اس کے لیے مودت قرار دوں گا، اور دوسرے مقام پر خود واجب قرار دیا کہ مودت اختیار کرو۔ تو یہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ میں مودت قرار دوں گا، یہ اور وہ بھی جعل کے لفظ سے ہے، تو گویا یہ اعلان ہو رہا ہے یہاں کہ میں قانون بناؤں گا مودت اختیار کرنے کا، یا تکوینی اعتبار سے مودت خلق کروں گا تمہارے دلوں میں۔ میں کہتا ہوں دونوں معانی ممکن ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مودت اختیار کرنے کے لیے قانون بھی بنائے اور مودت کو تکوینی لحاظ سے خلق بھی فرمائے۔ واضح ہے، اس لیے کہ اس کی ولایت مطلقہ ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خلق بھی وہی کرتا ہے، امر بھی وہی فرماتا ہے۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں مودت قرار دوں گا، تو گویا مودت اختیار کرنے کے لیے قانون بھی بناؤں گا، اور میں مودت خود بھی خلق کروں گا تمہارے دلوں میں۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان لا چکے ہو، تم توحید اختیار کر چکے ہو۔ اب اس کو ایک محسوس مثال کے ذریعے سے گزارش کروں تاکہ یہ گرامر سے بوجھل بحث اور یہ تخلیق و تکوین اور تشریح اور ان تمام چیزوں سے، کہ ان اصطلاحوں سے بوجھل بحث ہمارے نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائے، خواتین کی سمجھ میں آ جائے، اور ان حضرات کی سمجھ میں آ جائے کہ جو ہمارے اسلوب کلام سے اچھی طرح آشنا نہیں ہیں، وہ سمجھ لیں کہ بحث کیا ہے۔ میں ایک مثال عرض کروں، فرض کیجئے کہ کوئی صاحب حیثیت اور صاحب اقتدار شخصیت ہو، کوئی ایک صاحب حیثیت اور صاحب اقتدار شخصیت ہے، اور اس شخصیت کے قریب جانا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اس شخصیت کے قریب جائے اور اس کے قریب ترین جو افراد ہیں پہلے سے ان سے ناواقف رہ جائے۔ ممکن نہیں ہے کہ ناواقف رہ جائے۔ اب میں محسوس زندگی اور تجرباتی زندگی کی مثال دوں۔ فرض کیجئے کوئی بزرگ شخصیت ہے، کوئی سربراہ ملک ہے، فرض کر لیجئے، اور وہ کسی اپنے پرائیویٹ سفر میں کہیں چلے گئے، حالانکہ آج کل تو وہ پرائیویٹ بھی کچھ نہیں ہو پاتا ہے، فرض کر لیجئے چلے گئے، اور کوئی صاحب وہاں ایسے ملے، یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ میں کیا ہوں، کسی نے سفر میں اچھا سلوک کیا، کسی نے اچھا سلوک نہیں کیا، اور جانے پہچانے بغیر کسی شخص نے ایسا سلوک کیا کہ اس کی انسانیت پر، اس کے اخلاق پر، اس کے آداب پر ان کو پورا اعتماد پیدا ہو گیا۔ اب جب وہ واپس آئے تو انہوں نے واپس آتے وقت اس شخص سے کہا کہ دیکھیے میں واپس جا رہا ہوں اپنے وطن، اب میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اور دیکھیے آپ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے
بے غرض سلوک کیا ہے، مخلصانہ سلوک کیا ہے، بے لوث سلوک کیا ہے، میں آپ کا نام اپنے دفتر کے مخصوص افراد کے پاس نوٹ کرا دوں گا اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی یاد کرا دوں گا. جب بھی کبھی آپ آئیں میرے ہاں ضرور تشریف لائیں. میں ہوں گا تب بھی پذیرائی ہوگی، میں نہ ہوں گا تب بھی پذیرائی ہوگی. مثال سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر کوئی شخص براہ راست اس ذات سے متصل ہو جائے تو بھی وہ اپنے مخصوص افراد کا تعارف اس سے کرائے گا اور اس کا تعارف اپنے مخصوص افراد سے کرائے گا. اب وہ شخص جب آئے گا ملک میں اور ان کے آفس میں یا دفتر میں یا گھر پہ جائے گا، اگرچہ بظاہر اجنبی ہے، پہلی بار آیا ہے، مگر آتے ہی گھر کے کسی فرد کا نام لے کر اگر پوچھے فلاں صاحب کہاں ہیں، آپ کون ہیں، دربان پوچھیں گے آپ کون ہیں، ان کا نام کہاں سے معلوم، وہ مسکرائے گا. آپ انہیں بلائیے تو صحیح، آپ ان تک ہمارا نام تو پہنچائیے. اور یہ جو صرف دربان کی حد تک ملازمت کر رہا ہے، یہ در کے اندر کی خبر نہیں رکھتا. تو یہ در کے اندر کی خبر نہیں رکھتا. اب وہ دربان اندر گیا، اس نے پرزے پہ وہ نام دیا کہ فلاں جگہ سے فلاں صاحب آئے ہیں. وہ فوراً کھڑا ہو گیا، صاحب یہ کون ہے، پہلی بار دیکھ رہا ہوں، ذرا آپ سیکورٹی کے مسائل سمجھیے، یوں ہی نہ چلے جائیے ملاقات کے لیے. وہ مسکراتے ہوئے آئے اور بغل گیر ہو گئے، حالانکہ دیکھا نہیں تھا، ملاقات نہیں کی تھی. کیوں؟ یہ ان دونوں کے درمیان ایک خاص مودت پیدا کی ہے اس نے. واضح ہے، ایک خاص رشتہ پیدا کر دیا، ایک خاص رشتہ پیدا کر دیا. اچھا، تو ایک صورت یہ ہے کہ براہ راست ذات تک متصل ہو گئے، اور ایک صورت یہ ہے کہ نہیں، پہلے سے زینہ بزینہ آگے بڑھے، زینہ بزینہ آگے بڑھے، اور جب قریب ترین افراد تک پہنچ گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص مخلص ہے، تو وہ قریب ترین افراد خود اس ذات سے ملا دیں گے. واضح ہے، یہ دونوں مثالیں واضح ہیں. لیکن ممکن نہیں ہے کہ کوئی کسی ذات سے قربت تامہ حاصل کر لے اور اس کے قریب ترین دوسرے افراد سے آشنا نہ ہو. اس لیے کہ فرض کیجئے، میں ایک مثال اور عرض کر دوں، میں یہاں آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، میں واپس جاتا ہوں، اور اس کے بعد یہاں سے کوئی صاحب اور پہنچے جنہوں نے صرف میرا نام سن لیا ہے، مجھ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کے بعد وہ کسی صورت سے میرا ایڈریس حاصل کر کے، پتہ حاصل کر کے گھر پہنچ جائیں. میرا بچہ نکلے گا، وہ کہیں گے میں فلاں ملک سے آیا ہوں اور میں ان کا بہت قریبی دوست ہوں. تو اگرچہ یہ دوستی کا دعویٰ تو کریں گے، مگر وہ بیٹا اندر جا کے ڈائری پر دیکھے گا کہ یہ نام ان ناموں میں شامل ہے کہ نہیں. جو نام مجھے میرے بابا نے خود لکھایا ہے کہ بیٹے اس سفر میں انہوں نے میرے ساتھ مخلصانہ برتاؤ برتا، یہ کبھی بھی آ جائیں تو پذیرائی میں کمی نہ کرنا، یہ مخلص اور با وفا افراد ہیں، وفادار افراد ہیں، یہ صاحبان اعتماد ہیں، مورد اعتماد ہیں. واضح ہوئی بات. یعنی اگر کوئی شخص جائے اور میرا بیٹا پہلے سے اس کے نام سے واقف نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ مجھ سے قریب نہیں ہے. ایک اور اسی میں شاخ در شاخ مثالیں تصور کر لیجئے کہ فرض کر لیجئے کہ کوئی شخص آیا اور میرے کسی دوست سے ملا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں بھی دوست ہوں.
میرا دوست اس سے پوچھے گا ان کے بیٹے کتنے ہیں؟ کچھ بھی سوال ہو سکتا ہے. یعنی مجھ سے دوستی کا دعویٰ کرنے والا ممکن نہیں ہے کہ میرے بیٹوں سے ناآشنا رہ جائے. واضح ہے؟ مجھ سے دوستی کا دعویٰ کرنے والا ممکن نہیں ہے کہ میرے بیٹوں سے ناآشنا رہ جائے. اور اگر میرا سچا دوست ہے، بچوں کو نہیں بھی دیکھا ہے، فاصلے پر بھی ہے، تو یہ میری ذات خود ہوگی جو بچوں کو اس سے آشنا کرا دے، اس کو بچوں سے آشنا کرا دے. یہ ہماری زندگی کا روزمرہ کا طریقہ ہے، تجربہ ہے. اب آپ ان دونوں آیتوں کو اسی پس منظر میں دیکھیں. پروردگار نے ایک مرتبہ فرمایا اے رسول فرما دیجئے کہ تم اجر رسالت دینے کی کوشش کر رہے ہو. اجر رسالت بس یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. اور دوسری طرف اعلان کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اگر کوئی شخص براہ راست اولیاء اللہ سے آشنا نہیں بھی ہے، پیغمبر خدا کی عظمت کو نہیں جانتا، علی مرتضیٰ کی عظمت کو نہیں جانتا، فاطمہ زہرا کی عظمت کو نہیں جانتا، حسن مجتبیٰ کی عظمت کو نہیں جانتا، حسین کی عظمت سے واقف نہیں ہے، تو اگر پروردگار پر ایمان لانے میں مخلص ہے تو ناممکن ہے کہ دنیا سے اٹھ جائے اور خدا خود اپنی تکوینی قوت سے اس کے دل میں ان اولیاء کی محبت پیدا نہ کرے. یعنی ان میں ایک خاص. اب جملہ مستعار لیتا ہوں. یہ آیت تو نہیں پڑھی تھی، یہ تفصیل میں نے بیان نہیں کی تھی، مگر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ دیکھو حضرات محمد و آل محمد میں اور اس بارگاہ قدس میں ذات باری تعالی میں ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص رشتہ ہے. براہ راست خدا تک پہنچ جاؤ تو وہ محمد تک پہنچائیں گے، محمد تک پہنچ جاؤ تو خدا تک پہنچائیں گے. اور انہیں ہم اس لیے وسائل معرفت باری سمجھتے ہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ خدا وند متعال کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی اگر درمیان میں مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کا قدم نہ ہو. معرفت میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے میں شرک کر رہا ہوں، آپ کہیں گے میں کفر کہہ رہا ہوں. نہیں، سادہ سی بات ہے، کوئی منطقی گفتگو نہیں، کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں، کامن سینس کو اپیل کر رہا ہوں، سادہ سی گزارش کر رہا ہوں. خدا عالم مطلق ہے، خدا قادر مطلق ہے. وہ اپنی قدرت سے ہر فرد بشر پر وحی نازل کر سکتا تھا، ہر فرد بشر پر جبرائیل کو بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے عالم و قادر ہونے کے باوجود جب اپنی معرفی کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا تو ہم اس وسیلے کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس وسیلے کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، شرک کی منزل وہ ہوگی جب ہم اس کے بنائے ہوئے وسیلے کو نظر انداز کر کے اپنی طرف سے وسیلے بنا لیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ صلوات.
کی معرفت کے لیے خدا نے خود انہیں بھیجا. کس لیے بھیجا؟ جاؤ میری توحید سے آشنا کراؤ، جاؤ میری توحید ذات سمجھاؤ، توحید صفات سمجھاؤ، توحید افعال سمجھاؤ، توحید بندگی سمجھاؤ. توحید کے تمام مراتب پروردگار نے ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھائے تو ہم انہیں کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے. ان تک پہنچے ہوئے کبھی توحید حاصل نہیں ہو سکتی. اور ایک جملہ عرض کروں اسی کے ساتھ، ہم انہیں کیوں وسائل معرفت سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ پروردگار نے اپنے تمام صفات انہیں عطا فرمائے. لیکن ذرا غور کرو عام انسانوں میں اور مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ میں ایک فرق ہے، ایک تفاوت ہے. کیا فرق ہے، کیا تفاوت ہے عام انسانوں میں اور ان میں؟ فرق یہ کہ ہمیں جب تھوڑی سی قدرت حاصل ہوتی ہے تو ہم اسے اپنی مرضی سے جہاں چاہیں استعمال کرتے ہیں. ہمیں تھوڑی سی قدرت مل جائے، تھوڑی سی طاقت مل جائے، تھوڑی سی توانائی مل جائے، تھوڑا سا علم مل جائے، تھوڑا سا ہنر مل جائے تو ہم اپنے خواہش نفس کے مطابق استعمال کرتے ہیں. خود کو پہچانوانے کے لیے، خود کی معرفی کے لیے. ہم دی ہوئی تمام صفتیں اسی کی ہیں مگر ہم اسے استعمال کرتے ہیں خود کو پہچانوانے کے لیے. اور ان کے پاس دی ہوئی تمام صفتیں اسی کی تھیں اور انہوں نے تمام صفتوں کو استعمال کیا صرف خدا کو پہچانوانے کے لیے. کہ یہ درس توحید ہے اور یہ رسالت مآب کے خصوصیات کا تذکرہ ہے اور ان کے تربیت کردہ اہل توحید کا تذکرہ ہے. ان کے فضائل ہم بیان کرتے ہیں، ان کے معجزات بیان کرتے ہیں، ان کے کرامات بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ اب اس وقت تفصیل سے کوئی ایک معجزہ بھی نہیں بیان کر سکتا، لیکن تمام معجزات اور تمام فضائل، صبر کرنا، ضبط کرنا، جملہ عرض کر رہا ہوں اور اسے محفوظ رکھنا. ان کے تمام فضائل، مجلس میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کو ہم فضائل کہتے ہیں، ایک حصے کو مصائب کہتے ہیں. اس ٹرمینالوجی کی میننگ سمجھ لو، اس کی ڈیفینیشن سمجھ لو. فضائل مصطفیٰ اور فضائل اہل بیت مصطفیٰ یہ ہیں کہ ان کو جتنی صفتیں اللہ نے عطا کی تھیں کوئی صفت بھی انہوں نے اپنی ذات کو منوانے کے لیے ظاہر نہیں کیا. جب بھی کوئی معجزہ ظاہر ہوا تو وحدانیت خدا کو بیان کرنے کے لیے. جاؤ سیرت پڑھو، جاؤ سیرت پڑھو، جاؤ سوانح عمریاں معصوموں کی پڑھو. دیکھو جتنے معجزات ہیں، جتنے فضائل ہیں، وہ سب وہاں ظاہر ہوئے جہاں خدا کو پہچانوانا تھا. سنو، ضبط کر کے سننا، ابھی مصائب کے باب میں قدم نہیں رکھ رہا ہوں. جتنے فضائل ہیں ان سب میں خدا شناسی کے سبق ہیں. اور جہاں جہاں مصائب کسے کہتے ہیں؟ جہاں جہاں موقع تھا کہ ان کی ذات کا انکار کیا گیا، موقع تھا کہ یہ ان صفات کا استعمال کر کے اپنی ذات کو پہچانوائیں، انہوں نے ذات کو نہ پہچانوا کر خدا کی بندگی کا طریقہ سکھایا. اچھی طرح سمجھو اس کو. جتنے معجزات ہیں وہ سب خدا کو پہچانوانے کے لیے، اور جتنے مصائب ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، یہ یاد رکھو کہ خدا کی بندگی کیسے ہوتی ہے.
تو جب ہم فضائل سنتے ہیں تو ہمارا عقیدہ توحید والیدہ ہوتا ہے. جب ہم مصائب سنتے ہیں تو ہمیں خوف بندگی پیدا ہوتی ہے. آداب بندگی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ کیسے بندگی کی جاتی ہے, کن کن مواقع پر بندگی کی جاتی ہے. یہ جملہ یاد رکھنا. لیکن میں تکمیل بحث کے لیے ایک اشارہ کرتا چلوں. کتنے صفات, کتنی قوتیں, کتنے ملکات خدا نے انہیں عطا کیے, تم پہچان سکو یا نہ پہچان سکو. لیکن تھوڑی دیر کے لیے میدان مباہلہ میں آ جاؤ. مسئلہ توحید کا ہے, نبوت کا مسئلہ نہیں ہے, ولایت کا مسئلہ نہیں ہے, توحید کا مسئلہ ہے. تثلیث اور توحید کا ٹکراؤ ہے. بھائی اگر عیسائی دنیا واقع مباہلہ کا ذکر نہ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے, مسلمان بھلا دیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور دیکھو کہ توحید کے باب میں جب اتمام حجت کی منزل آئی تو کون شخصیتیں آگے بڑھیں؟ کیا شخصیتیں تھیں؟ قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے. ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. اگر میں پوری آیت پڑھوں تو اس آیت میں اتنے فلسفیانہ پہلو ہیں کہ پھر میں اپنے ذہن پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا, تقریر طولانی ہو جائے گی. تو بس یہ سمجھیں کہ یہ شخصیتیں گئیں میدان مباہلہ میں, ابھی کچھ کہا بھی نہ تھا. کچھ کہا بھی نہ تھا, نہ کوئی خطبہ ارشاد فرمایا, نہ اشارہ کیا, بس ایک متانت کے ساتھ. میں برابر ممبروں سے جملہ کہتا ہوں, اس جملے کو یاد رکھو, جہاں علم ہوتا ہے وہاں چاپ قدم سے بھی علم آواز دے گا, وہاں راستہ چلنے کا طریقہ, قدم رکھنے کا طریقہ, ایک ایک نقش قدم ایک ایک صحیفہ معرفت ہو جاتا ہے. متانت سے سرکار رسالت مآب آگے آگے جا رہے ہیں. آغوش میں حسین ہیں اور جناب والا ایک طرف ایک دست مبارک میں حضرت حسن مجتبیٰ کی انگشت مبارک ہے, پشت پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں, ان کی پشت پر علی مرتضیٰ ہیں. یہ ہیں خمسہ نجبا, یہ ہیں وہ پنجتن پاک جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, قرآن نے تذکرہ کیا ہے. یہ پنجتن پاک کا تصور کوئی عوامی تصور نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے عقیدت مندی میں یہ تصور پیدا کر لیا, بلکہ یہ معرکہ توحید اور شرک کا معرکہ تھا. یہ وہ خمسہ نجبا ہیں جنہوں نے پروردگار کی پاکیزگی کا اعلان کیا ہے, تب ہم انہیں پنجتن پاک کہتے ہیں. خدا کی پاکی کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے. اب کیسے کیا ہے؟ خود ان کا وجود دلیل بن گیا. گئے میدان مباہلہ میں اور جاتے ہی بس بیٹھنے کا انداز نصارائے نجران نے دیکھا اور آپس میں کہنے لگے خدا کی قسم یہ نبی برحق ہے. ہم نے یہ انداز بیٹھنے کا مباہلے میں, مباہلے کے لیے بیٹھنے کا یہ انداز, مباہلے میں آنے کا یہ انداز سوائے نبی برحق اور کسی کا نہیں ہو سکتا.
بیٹھے، پوچھا ان کے ساتھ کون ہے؟ کہا کوئی غیر نہیں ہے، یہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کے آئے ہیں، یہ اپنی اولاد کو لے کر آئے ہیں۔ سنو، جب کوئی باطل پر ہوتا ہے تو غیروں کا سہارا لیتا ہے، حق پر ہوتا ہے تو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کر آتا ہے۔ کربلا کی جنگ حق تھی یا باطل؟ اس میں حسین کا اقدام برحق تھا یا اس میں کوئی اشتباہ ہے؟ تو دیکھو، حسین جگر کے ٹکڑوں کو لے کر آئے تھے، غیروں کو لے کر نہیں آئے تھے۔ ابھی باب مصائب میں قدم نہیں رکھ رہا ہوں، 2-3 جملے اور کہہ لینے دیجئے۔ اب بیٹھے، تعارف ہو گیا آپس ہی میں، کہا یہ گھر کے افراد ہیں، غیر کوئی نہیں ہے۔ تو معلوم ہے جملہ کیا کہا گیا؟ یہ جملہ علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مستند تفسیروں میں لکھا ہے، کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے دعا کر دیں تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اگر یہ دریا کی طرف اشارہ کر کے دعا کر دیں تو دریا اپنا رخ موڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، گویا قدرت الہی ان کے چہروں سے عیاں ہو رہی ہے۔ قدرت خدا ان کے چہروں سے عیاں ہو رہی ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اچھا ایسی قدرت رکھنے والوں نے خود پر جب مصیبتیں پڑی کوئی قدرت نہ دکھائی۔ توحید کا مسئلہ جہاں آیا تو چہرے سے وہ جلال ظاہر ہوا کہ مشرک وہیں شکست کھا کر رہ گیا۔ اور فرما رہے ہیں، ایک جملہ عرض کر لینے دیجئے، میدان مباہلہ ہو یا واقعہ معراج، دونوں میں ایک خاص بات ہے، اور وہ خاص بات کیا ہے؟ جو لوگ ولایت تکوینیہ کے قائل نہیں ہیں وہ سنیں اور سمجھیں۔ معراج پر بلایا تھا پیغمبر کو اللہ نے تو زمان و مکان کے شرائط دگرگوں ہو گئے تھے، اور واقع مباہلہ میں آنے والے گواہی دے رہے ہیں کیا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر دست دعا بلند کر دیں تو زمان و مکان کے شرائط دگرگوں ہو جائیں۔ یہ میں زمان و مکان کا فلسفہ کہاں سے لے آیا؟ زمان و مکان کا فلسفہ اس لیے کہ دریا زمان کا استعارہ ہے، پہاڑ مکان کا استعارہ ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر یہ دریا کی طرف اشارہ کر دیں تو دریا اپنا رخ موڑ دے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جن میں خدا نے زمان و مکان پر تصرف کی پوری قدرت عطا کر دی۔ اگر زمان و مکان پر قدرت رکھنے کے باوجود جب بھی انہوں نے کسی معجزے یا کرامت کا اظہار کیا تو وحدانیت کو پہچانوانے کے لیے، ورنہ ایک آہ کھینچ لیتے تو کربلا میں انقلاب آ جاتا۔ ایک آہ گرم، ایک نفس آتشی راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں اب یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ لے کر بارگاہ خداوندی میں جاؤں گا۔ امام معصوم نہیں، میں کہتا ہوں عباس اگر اپنی کرامت کا اظہار کرنا چاہتے، اشارہ کرتے تو فرات خیمے تک آ جاتا۔ مگر منظور اپنی کرامت کا اظہار نہ تھا، منظور بندگی کے آداب سکھانا تھا۔
دیکھو میرے اندر شجاعت بھی ہے، ہمت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، مگر امام معصوم کی میں اطاعت کیسے کرتا؟ جسے میں نے خدا کی حجت تسلیم کیا ہے، میں اس کے حکم کو کیسے مانتا ہوں؟ عباس کی حکم پرستی، اللہ اکبر۔ اور عباس ہی نہیں، آج سید سجاد کا تابوت برآمد ہوگا، تابوت کے ساتھ علم بھی ہوگا، بغیر علم کے تابوت نہیں ہو سکتا، آگے آگے علم ہوگا، پیچھے پیچھے تابوت ہوگا۔ اسی لیے میں نے پہلے عباس کا تذکرہ کر دیا، اور سید سجاد، اللہ اکبر، وہ سید سجاد جو معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، اہل بیت رسول سے ہونے والے برحق امام ہیں، ان میں ولایت تکوینیہ بھی ہے، ولایت تشریعیہ بھی ہے، روایات ہیں اہل بیت سے مروی، عرفاء نے، صوفیاء کرام نے یہ روایتیں لکھی کہ جب امام حسین کو دفن کرنے کے لیے بنی اسد کا قبیلہ آیا ہے اور حیرت میں تھا کہ حسین کو کیسے دفن کریں، کہاں دفن کریں، عباس کو کہاں دفن کریں، اکبر کو کہاں دفن کریں، قاسم کو کیسے دفن کریں، تو دیکھا کوفے کی طرف سے غبار بلند ہوا، کوفے کی طرف سے غبار بلند ہوا، یہ چھپنے لگے ادھر ادھر، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آقا حسین کا دشمن آ رہا ہو۔ لیکن آنے والا ایک لاغر سے ناقے پر ایک نحیف بیمار تھا، آنے کے بعد ناقے سے اترا اور اس نے کہا کہ آؤ آؤ، خوف نہ کرو، آؤ، میں تو تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا نام علی ابن حسین ہے، آؤ میرے بابا کو دفن کرنے میں میری مدد کرو۔ عزیزو، جو امام یہ کرامت رکھتا تھا، اس نے کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک بظاہر تمام مصائب برداشت کیے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی رہیں، پاؤں میں بیڑیاں پڑی رہیں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر، اور مسلسل نمازیں ادا ہوتی رہیں، مسلسل دعائیں ہوتی رہیں، بد دعا کہیں نہ کی۔ سنو، آج جو ملت اسلامیہ روئے زمین پر موجود ہے، یہ صدقہ ہے سید سجاد کی قربانیوں کا۔ آج جو اسلام موجود ہے، یہ خیرات ہے علم سید سجاد کی۔ آج جو شریعت موجود ہے، آج جہاں جو کچھ اسلام کی دولت ہے، وہ سید سجاد کی ریاضت کا نتیجہ ہے۔ یہ سید سجاد ہیں، معجزہ دکھا سکتے ہیں، کرامت دکھا سکتے ہیں باذن اللہ، مگر اطاعت و بندگی کے آداب سکھا رہے ہیں، کیسے نمازیں پڑھی ہیں۔ اور سید سجاد ہی نے نہیں، سید سجاد کے ساتھ جو قافلہ ہے، اس قافلے کی خواتین نے کیسے نمازیں پڑھی ہیں۔ ہاں، ممکن نہیں ہے کہ سید سجاد کا تذکرہ ہو اور زینب کا تذکرہ نہ ہو۔ زینب جس نے سید سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا، زینب جس نے سید سجاد کی امامت کا اعلان کیا، زینب جس نے سید سجاد کے علم کا اعلان کیا۔ سنو، جی بھر کے رونا اور جی بھر کے ماتم کرنا، نہ رونے میں بخل کرنا، نہ ماتم میں بخل کرنا۔ امام صادق کا ارشاد یاد رکھنا، فرمایا ہے جب میرے جد کا تذکرہ ہو تو پھر بلند آواز سے گریہ کیا کر۔ ہاں، سنو، سینوں پہ ہاتھ پڑتے ہیں، یہ فطرت انسانی ہے، یہ فطرت انسانی ہے، آنکھیں آنسو برساتی ہیں، یہ فطرت انسانی ہے، یہ فطرت انسانی ہے۔ عزیزو، توجہ رکھو، یہ انسانی فطرت ہے، ممکن نہیں ہے کہ اعلان۔ دیکھو، علم کلام کے مسائل سنتے ہو نا، علم کلام کے مسائل حل ہوتے چلے گئے ہیں۔ جب 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ ادھر سے لے جایا گیا، جدھر شہداء کے لاشیں برہنہ پڑے ہوئے تھے بے گور و کفن، تو عزیزو
آگے آگے سید سجاد تھے، پیچھے پیچھے بے کجاوا ناکوں پر بیویاں۔ سید سجاد کی نظر جیسے ہی پڑی، بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ایک مرتبہ زینب نے پشت ناکا سے بھتیجے کو دیکھا اور آواز دی، بیٹا ارے اپنے کو سنبھالو، تم امام وقت ہو۔ سید سجاد نے جواب دیا، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کیجئے، جوان بیٹا موجود ہو اور بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے۔ عزیزو، یہ منظر سید سجاد کبھی نہیں بھولے، زندگی بھر نہیں بھولے۔ کب کب یاد کیا ہے؟ میں ابھی گزارش کروں گا، گلستان زہرا کی مجلسوں میں گزارش کر چکا ہوں، لیکن اب ایک منظر سنو کہ جناب زینب نے امامت کا اعلان کیا، پھر علم امام کا اعلان کیا۔ کیسے؟ قافلہ آگے بڑھا تو بی بی نے دیکھا کہ اونٹ آپس میں مسلسل کچھ باتیں کر رہے ہیں، ایک ناکا دوسرے ناکے سے کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے پھر کہا، بیٹا سید سجاد تم ولی خدا ہو، تم حجت خدا ہو، تم فرزند رسول ہو، تم امام ہو، تم جانوروں کی زبان سمجھ سکتے ہو، بتاؤ یہ ناقے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں یہ ناقے آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے ہماری پشت پر کسے بٹھایا گیا ہے؟ ہماری پشت پر ارے رسول زادیہ ہے، اہل بیت کے ننھے ننھے بچے ہیں، سنبھل سنبھل کے چل کی شہادت کے موقع پر جب سید سجاد کی شہادت ہوئی تو پہلا موقع تو وہ ہے، ہاں پھر دوہرا دینے دو یہ جملہ۔ ایک مرتبہ جب آخری لمحات آئے، سید سجاد نے اپنے بیٹے سے کہا، اپنے فرزند سے کہا، مجھے زمین پر لٹا دو۔ تمام اہل بیت نے کہا، آقا جسم نازک ہے، زہر کا اثر پورے جسم میں سرایت کر چکا ہے، زمین پر لیٹنا مناسب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا، مجھے سمجھاتے ہو، مجھے بابا کا لاشا یاد آتا، مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، میرے بابا کا لاشا جلتی ہوئی ریت پر پڑا ہوا تھا۔ بس عزیزو، جب میں سر سے امامہ اتار لوں سمجھنا میری گفتگو تمام ہو گئی، مگر دو جملے سنو، دو جملے سنو۔ سنو، سید سجاد نے اس دنیا فانی کو الوداع کہا، سید سجاد کا تابوت اٹھا، اور مدینے کی تاریخ میں کبھی اتنا گریہ نہ ہوا تھا، یا رسول کی وفات پر ہوا تھا یا حسن و زہرا کی وفات پر یا سید سجاد کی وفات پر۔ یہ تاریخ کا بیان ہے، یہ تاریخ کا بیان ہے۔ سید سجاد کا جب تابوت اٹھا ہے تو مدینے کا کوئی فرد نہ تھا جس نے جنازے میں شرکت نہ کی ہو۔ تابوت اٹھا، جنت البقیع میں لا کر حسن مظلوم و مسموم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ میں نے دفن کا تذکرہ بہت سادہ طور پر کر دیا، بہت سادہ طور پہ کر دیا۔ اب ایک جملہ کہوں گا، آقا آقا یقیناً آپ نے مصیبتیں سہی، مگر ہم بھی آپ کی مصیبت کے مقابلے میں حسین کی مصیبت کو نہیں بھول سکتے۔ آپ کو فوراً کفن مل گیا، فوراً آپ کو قبر مل گئی، مگر آپ کا بابا یقیناً 3 دن تک بے کور و کفن پڑا رہا۔ عزیزو آخری جملہ سن لینا، آخری جملہ۔ سید سجاد کے پاس ایک ناقہ تھا، اور وہ ناقہ ایسا تھا جس پر سید سجاد نے نہ جانے کتنی بار حج کے لیے سفر فرمایا تھا، اور
یہ ناقہ اپنی جگہ بندھا ہوا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی پشت پر سوار ہونے والا کہاں لے جا کر دفن کیا گیا، مگر روایت کہتی ہے جب دفن کر کے واپس آئے تو اہل بیت نے دیکھا ناقہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ لوگ اس ناقے کی تلاش میں نکلے، جا کر دیکھا ناقہ بقیع میں پہنچ چکا ہے اور سید سجاد کی قبر مبارک کے پائے تھی اپنا سار زمین پر پٹک رہا ہے اور اپنی آواز میں کچھ کہہ رہا ہے، ناقے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک مرتبہ امام باقر نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، وہ جملہ سنو عزیزو۔ امام نے فرمایا اصحاب سے کہ جانتے ہو یہ ناقہ کون ہے؟ اس ناقے پر میرے بابا نے 12 سفر حج کیا، مگر کبھی میرے بابا نے ایک مرتبہ بھی اسے تازیانہ نہیں مارا۔ جس امام نے کبھی ناقے کو تازیانہ نہ لگایا ہو، کوفے، کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک، اس امام کو اتنے تازیانے لگائے گئے کہ مدت العمر بازوؤں کا زخم نہ بھرا، پشت مبارک کا زخم نہ بھرا، اور ان زخموں کو یاد کر کے ہم بھی ماتم کرتے ہیں، اور وہ ناقہ بھی قبر مبارک پر